نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام مہدی علیہ رضوان کا تعارف اور علامات۔ امام مہدی کی پہچان کے لیے علامات زمانیہ، مکانیہ اور شخصیہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ پہلے علامات زمانیہ ذکر کریں گے، یعنی اس زمانے میں وقوع پذیر واقعات بیان کیے جائیں گے جو امام مہدی کے ظہور کا دور آنے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد علامات مکانی، یعنی مخصوص جگہوں کے حالات جن کا تعلق امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور ہوگا۔ پھر علامات شخصیہ ذکر ہوں گے، یعنی ان کی شکل و صورت اور سیرت و اخلاق کیسے ہوں گے۔ علامات زمانیہ۔ مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور الجامع الصغیر کی بھی پہلی روایت ہے۔ یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا لیں گے، پھر نبوی طرز پر حکمرانی کا دور آئے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو باقی رکھیں گے، پھر جب اس کو اٹھانا چاہا اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی بچاہتوں کا دور آئے گا، اس کو بھی جب تک باقی رکھنا چاہیں گے، پھر جب اس دور کو ختم کرنا چاہا ختم کر دیں گے، پھر اس کے بعد تم میں زور زبردستی کی حکمرانی کا دور شروع ہوگا، اس کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا چاہا باقی رکھیں گے، اور جب ختم کرنا چاہا ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ نبوی طرز پر حکمرانی کا دور شروع ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ امت کے 5 سیاسی ادوار۔ اس حدیث میں امت کے 5 سیاسی مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، دور نبوت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ختم ہوا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی۔ نمبر 2، دور خلافت، یعنی نبوی طرز پر رشد و ہدایت والا زمانہ خلافت۔ اس سے مراد حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے۔ ان ادوار میں خلیفہ کا انتخاب شورائی طریقے پر ہوتا تھا۔ خلیفہ کی تقرر کے لیے صحابہ کرام اکٹھے ہو کر مشورہ کرتے اور اپنا ایک امیر مقرر کرتے تھے۔ نمبر 3، ملوک اعز، یعنی کاٹ کھانے والے بچاہتوں کا دور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے بعد حکومت بنو امیہ میں منتقل ہو گئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا، چونکہ یہ انتخاب شورا سے ہٹ کر ہوا اور یہ امیر کی انتخاب میں پہلی خطا تھی۔ اس کے بعد سے مسلمانوں میں موروثی طرز حکومت رائج ہو گیا۔ خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ اسی طرح کی حکومتیں تھیں، لیکن ان حکومتوں میں عدالتی نظام شریعت پر قائم تھا، فتوحات جاری تھی، شرعی احکام کا نفاذ اور جہاد قائم تھا، صرف شرعیت کی کمی تھی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔